وہ جو بات آئی تھی نا کہ ایک طرف وسائل ہوتے ہیں، سامان دنیا حرب و ضرب ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نہاتے مسلمان ہوتے ہیں، اس کی قرآن مجید نے کتنی مثالیں بیان کی ہیں۔ قصہ طالوت و جالوت پڑھیں۔ زائر بین نگاؤں نے جب حالات دیکھے تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی، آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں ہمارے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے انہوں نے کہا یار چھوڑو ان باتوں کو، یہ تم کیا حساب کتاب کرنے بیٹھ گئے ہو کہ ان کے اتنا اور ہم اتنے اور وہ اتنی تعداد اور ہماری اتنی تعداد اور ان کے یہ وسائل اور ہمارے یہ وسائل۔ کتنی دفعہ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے کہ مٹھی بھر گروہوں نے بڑے بڑے لشکروں کو پلٹ دیا، تلپٹ کر دیا، ان کو شکست دے دی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، باذن اللہ۔ یہی بدر میں ہوا، یہی حنین میں ہوا، یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ علامہ اقبال نے اس جنگ و جدال کے لیے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی ایک طرف نہتے لوگ اور دوسری طرف جالوت کی طرح وسائل سے لبریز لوگ، تو اس کے لیے دو الفاظ ہیں، مارکائے روح و بدن، مارکائے روح و بدن۔ یہ جو روح ہے، اسپرٹ، اس کی سورس کتاب ہے، اور بدن یہ وسائل، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند اور یہ وسائل حرب و ضرب، یہ سارے اسباب دنیا، ان کا ٹکراؤ ہے آپس میں۔ اور اقبال آج سے یوں سمجھیے کہ 100 سال پہلے بتا گیا کہ یہ بس اب سر پہ کھڑا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش۔ یہ ادھر فرعون، ادھر موسیٰ، ایک طرف روح، دوسری طرف وہ طاقت ڈنڈے والا، ان کا مارکا۔ اس نے چاہا کہ اپنے ڈنڈے کے زور پر ان کو زمین میں نابود کر دے، اور نابود کون ہوا؟ وہ ڈنڈا بردار، وہ طاقت والا۔ اور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نجات دے دی، بچا لیا، دنیا میں اسے باقی رکھا، فرعون کو ختم کر دیا۔ کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین۔ وہ ان کی نعمتوں کی جگہ جہاں بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے، وہ ان کی کھیتیاں اور وہ ان کے عالی شان مقامات اور وہ ان کے باغات اور وہ ان کے چشمے، وہ ان کی سوسائٹیاں سب ختم ہو گئیں، ویران ہو گئیں۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ایسی چیزوں کا وارث ہم نے دوسری قوم کو بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں، داؤد علیہ السلام کے دور میں اس سے بڑی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، نہ ان پر آسمان رویا، نہ زمین روئی، نہ ان کو ڈھیلی ملی، ختم۔ تو یہ روح و بدن کا پہلا مقابلہ جو قرآن مجید نے یہ والا بیان کیا ہے، تو اس میں اللہ نے وہ جو روح کے ساتھ جڑے تھے ان کو سربلند کیا، اور جو بدن والے تھے، جو وسائل والے تھے، جو ڈنڈے والے تھے، جو طاقت والے تھے، جو بموں والے تھے، جو میزائلوں والے تھے، ان کو اللہ نے غرقاب کیا۔ آج پھر بموں والوں نے، میزائلوں والوں نے، ٹیکنالوجی والوں نے، بدن والوں نے، یورپ کی مشینوں والوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ناداروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اللہ کا نام لینے والوں کو، کتاب کو چومنے والوں کو، اس کی پیروی کرنے والوں کو نہیں چھوڑنا۔ انجام معلوم، دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تعزهم عزا، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، تم دیکھتے نہیں ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں ان کافروں کے پاس، اور یہ ان کے کانوں میں پھونکے مار کے ان کو جوش دلاتے ہیں کہ چڑھ جاؤ مسلمانوں کے اوپر، اور ہم ان کے کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ انما نعد لهم عدا، یہ تو ارادہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اڑا کے رکھ دیں گے، ہم ان کی الٹی گنتی گن رہے ہیں، اور جو دن انہوں نے مسلمانوں کے لیے طے کیا وہ ان کا اپنا آخری دن ہوگا۔
دنیا کو ہم پھر مارکا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ۔ اب تو یہ مصرع پڑھتے ہوئے نا خیال میں تو وہ لڑکی آنی چاہیے نا، جو اکیلی ہندوؤں کے بیچ میں جو بہت ہسٹائل ہجوم ہے جس کے درمیان وہ گری ہوئی ہے، اور وہاں پہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے، تو کس پہ بھروسہ؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ مشینوں والے کشمیر دینے والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے نقاب اتروانے کے لیے تیار نہیں، اس پر بھی بھیڑ جانے والے۔ فرق ہے نا، بس یہی فرق ہے، اور یہی بقا کا اور اختتام کا فرق ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ حکیم نہیں باقی بچیں گے۔ اچھا، اقبال نے اس کو قرآن مجید کی طاقت کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا ہے۔ خارز ماجوری قرآن شدی، اے مسلمان جو تو خوار ہے، رسوا ہے، تو یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ مہجور ہجرت سے، جس شے سے آپ ہجرت کر جائیں نا وہ ماجور ہو گئی، ترک کر دی وہ آپ نے۔ خوار از مہجوری قرآن شدی، قرآن مجید میں یہ لفظ قرآن کے لیے آیا ہوا ہے۔ رسول کہیں گے آخرت میں اللہ کے سامنے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا۔ وہ لفظ لے کے آیا ایک بار، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ یہ شکوے کر رہے ہو، شکایتیں لگا رہے ہو، زمانہ بدل، امریکہ طاقتور ہو گیا ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، وہ سائنس میں آگے چلے گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اصل میں تمہاری یہ ساری ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن چھوڑا ہے۔ اچھا، پھر ایک مصرے میں جو نقشہ کھینچا ہے نا امت کی حالت کا، اچو شبنم بر زمیں افتندائی، اے مسلمان جو تو شبنم کی مانند زمین پہ بچھا ہوا ہے۔ شبنم کی کیا اوقات، ایک پاؤں آپ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے قطرے پاؤں تلے مسلے جاتے ہیں۔ یہ آج تمہاری حالت ہو گئی ہے، قوموں کے درمیان تمہارا لہو ارزاں ہو گیا ہے۔ اچو شبنم بر زمیں افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی، تیری بغل میں، اچھا بغل سے وہ ہاتھ نکلتا تھا نا، ید بیضا، در بغل، یا اساد اگر ہے چھوٹا تو وہ بھی تو کہیں بغل میں ہی ہے، تو تیری بغل میں جو ہے زندہ کتاب موجود ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ویسے وہ بھی نقشہ بڑا عجیب ہے نا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے جب اپنے وہ رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو وہ بھی سانپ بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں خیال آیا، گھبراہٹ ہوئی کہ اب فرق کیا رہے گا، میرا بھی یہ سانپ ہی بننا تھا، ان کا بھی سانپ ہی بن گیا، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا۔ تو وہ دل میں انہیں اندیشہ محسوس ہوا کہ اب کیسے میں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ذرا ڈال تو صحیح نہیں سے۔ تو جب جو ہی ڈالا، وہ سارا جو سوانگ تھا ان کا، جو ڈھونگ انہوں نے رچایا، وہ سب ایک دم ختم ہو گیا۔ یہ حق و باطل کا فرق ہے۔ تو تمہاری بغل میں ایک ایسی کتاب ہے جو باطل کو یوں مٹا دیتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے وہ جادوگروں کا باطل سارا مٹا دیا تھا، اس طرح یہ کتاب، لیکن تم اس کی طرف آتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا